السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم بابو تنولی اسلامک اسٹوڈیو سے محمد فاروق عرف بابو تنولی ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ حاضر ہے۔ اے رب العالمین ہم سب کو ہدایت اور عافیت والی زندگی نصیب فرما اور وسعت والا رزق حلال نصیب فرما۔ ایم بابو تنولی اسلامک اسٹوڈیو سے ہم سب مل کر پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایم بابو تنولی اسلامک اسٹوڈیو سے آپ کے لیے مسائل، فضائل، وظائف لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آج ہم آپ کو مسلسل آج تیسری ویڈیو ہے ہماری صدقہ فطر کے بارے میں۔ آج ہم آپ کو پہلے تو اس سوال کا جواب دیں گے کہ صدقہ فطر میں کیا کیا چیزیں آپ دے سکتے ہیں۔ تو صدقہ فطر یعنی کن چیزوں سے آپ دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر میں اچھی طرح ذہن نشین کر لے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نقدی ہی دیں، ضروری نہیں ہے۔ صدقہ فطر میں آپ گندم دے سکتے ہیں، صدقہ فطر میں آپ جو دے سکتے ہیں، صدقہ فطر میں کھجور دے سکتے ہیں، صدقہ فطر میں پنیر دے سکتے ہیں، صدقہ فطر میں کشمش دے سکتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ صدقہ فطر میں دے سکتے ہیں۔ یہ آپ کو سمجھ آ گئی؟ اسی طرح دوسرا سوال کہ یہ صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے؟ صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے؟ صدقہ فطر کیوں لازم کیا گیا ہے؟ آپ علیہ السلام کا فرمان سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ صدقہ فطر کیوں لازم ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ یہ جو صدقہ فطر ہے نا، یہ روزے دار کے روزے کو پاک کر دیتی ہے۔ من اللغو، آپ نے صبح سے شام تک کتنی لغو باتیں کی، بےہودہ باتیں کی، بےہودہ کلام کی، گالیاں دی، ادھر ادھر کی بہت سارے باتیں کی، بہت سارے آپ نے جو ہے نا بہت ساری غلط باتیں کی، غلط کلام کیے، تو ایسی آپ کے روزے کو ایسی بےہودہ اور لغو چیزوں سے پاک کرنے کے لیے یہ صدقہ فطر رکھا گیا ہے۔ اور دوسرا جو مین مقصد ہے، اصل مقصد ہے مساکین کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا، مساکین کو کھانا کھلانا۔ اصل مقصد صدقہ فطر کا یہ ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پہلا صدقہ فطر کا پہلا کہ کیوں صدقہ فطر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ صدقہ فطر سے روزہ پاک ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، یہ غریبوں کو کھانا کھلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔